آج دجالی فتنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت۔ بعض روایات میں تو صراحت ہے ابتدائی اور آخری، بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نمبر 2 بات جو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے، دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہے، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرمایا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں وارد ہے۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کالغیث استدبرت بردی، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدع قریۃ الا حبطتھا فی 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہوگا۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہوگا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بات کرو۔ اسی طرح آواز کا معاملہ،
کہ اس کی آواز چہار دانگ عالم میں بیک وقت سنی۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے۔ حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑھ درست ہو جاتا تھا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سیدھے گا اور زندہ کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتنبت، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی، ویمر بالخربۃ فیقول لها اخرجی کنوزک، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فتتبعہ کنوزها، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةٍ مَّن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اب اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں، ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باہ کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبل، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پڑا رہے ہیں۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لقد جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا،
لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے، سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے نہایت، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارم ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، اب تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ اس کے اوصاف جو بیان کیے ہیں، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعیہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علمہ آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا اور وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ولیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہو، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی، ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کٹو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کی جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں، دین توحید وہی ایمان۔ البتہ شرائع کے اندر، شریعت اور کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلوۃ والسلام تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا۔ بہرحال عیسائیت اس وقت جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس دین مسیحی میں نقب لگانے کے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ آخری دین، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو
ایک پروٹیکشن حاصل، لہذا ایک جزو کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر وہی تھی، لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کرتے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہیں اس کے۔ ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص اولاد کے معنی میں۔ ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد، اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے، اپنے انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال؟ سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی، لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1 میں 3، اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر، اس سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے، لیکن 2 چیزوں میں فرق کی، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا،
اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل. ان دونوں میں زمین و آسمان کا. ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون اولو الالباب الذین یعقلون. اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی. اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے، کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے. اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف. لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی. حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے. دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی. اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا چاہیے. یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے. اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے. البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے. بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دی، اس کے نام لیوا دنیا میں. اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے. اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین کی شکل دے دی، تو یہ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کیا. عقیدہ ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس ماننا. تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل. لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو. خلافت کی بیعت کی گئی، اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی. یہ ہے سن 41 ہجری اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے. یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا. پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا. اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت. اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے. اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، تو حضور کے گویا کے برادر نسبت ہی ہوئے. جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے. پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو. تو یہ ان کی شان ہے. اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام. کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا. جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے. تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا. تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے. اندازہ کیجیے یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا. مکران اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی، ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا
اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم، حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر عمر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس لشکر میں گئے، وہی فوت ہوئے۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کی۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جو بڑے سے بڑے جو اصحاب جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے کسی ایک پر جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے، ان کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مدعی نہیں تھے، بلکہ انکار کرتے رہے، چونکہ فتنے کا دور تھا، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں، طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نہیں، تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو حضرت علی نے وہ قبول کر دیا۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہے، حضور کے قرابت دار بھی ہے، کاتبین وحی میں سے بھی ہے، پھر ان کا دور حکومت امن، سکون، اطمینان ہر طرح سے جو ہے 20 برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل، لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں، حالانکہ وہ خود راشد ہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے، جم گیا ہے، اور کفر سے، فسق سے انہیں تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور یہ سب کے سب راشدون ہیں، تو تمام صحابہ راشدون ہیں۔ اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہے، لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا۔ تب وہ 30 برس پورے ہوتے جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت پر، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہے، تو اس وقت ایک اور صحابی جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائیں، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔
5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکی، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کی۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل القبر، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نفذ پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر۔ یہ بالکل مڈل ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر دی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا، اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے، یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسل ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل، اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں، لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ سن 60 ہجری، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گا، لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔
ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیٹھ کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان چاروں کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان چاروں میں کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینے کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں، خونریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، وی ہیو ٹو چیلنج، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزاری۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلیں۔ ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مانگ کر، کہ دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیعت کروں، جب عمومی بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت وہ فیصلہ کریں گے۔ تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا، اسے اجازت لے کر آ گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچے۔ تو اب یہ 4 جو ہے 2 گروہوں میں تقسیم ہو، 2+2۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے، لیکن اس کی بنا پر خوریزی، جنگ و جدال، جنگ آپس میں خوریزی کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے، تلقین کے ذریعے سے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا خوریزی اور فساد اور باہمی جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور 2 حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں، ہمیں ہر صورت میں رجسٹ کرنا ہے، خوریزی ہوتی ہے تو ہو، ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے، ہم شہادت قبول کریں گے، لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے، پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جنہوں نے جانے دی۔ دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا۔ ہزاروں صحابہ کی جانیں اس میں بھی گئی ہیں، مسیلمہ ابن کذاب ہو
یا مانعین زکات ان کے خلاف جو جہاد ہوا، پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا وہ شہادتیں کیا تھی؟ اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انٹیکٹ رہے، دشمن اس کے اندر رکھنے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے، اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے، لہذا ہم ریزسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے، اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، پاک ہیں، لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے۔ اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی، وہیں سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی، ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ہمیں مکے میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے، لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ چونکہ حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا، اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانتا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم بےتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ وہ تانتا بنا ہوا ہے خطوط کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کی، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کرے، لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے گا، اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے۔ اب یہ افسوس ہے، اس سے اللہ کی مشیت سمجھا جائے، اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو باذن رب ہوتا ہے، اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے کہ میں کوفے جاؤں گا۔ اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کی، پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نہیں، یہ تردد یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے، اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ پر توکل کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی، لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھے۔ سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا، ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا۔ کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، عباس اور ابو طالب بھائی ہیں، تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا، اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے، اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، چچا زاد بھائی۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے، تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور انہوں نے بڑی الہاء زاری کے ساتھ، بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی، حسین خدا کے لیے بعد آ جا، حسین خدا کے لیے بعد آ جا، حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جا، جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا، باز آ جاؤ۔ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو۔ وہ گئے، وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ اب ان کا خط آ گیا کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے، لہذا یہاں پر
وہ ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا. اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے قائم ہوئے، لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی، ابھی تک بیعت پر قائم تھے، اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کیا. گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کوئی، وہ چھتوں پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھراؤ کیا، اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے. انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا، ڈرایا، بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا، اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا. ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دی. بلکہ ایک شخص حامی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا. اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے، میں تو اب قتل ہو جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی. لوگوں نے، کوفیوں نے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو. اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے. یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے. آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیں. جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے، لہذا واپس چلنا چاہیے. شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے، ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے، اب ہم اپنے باپ کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر. لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف. آگے بڑھتے چلے گئے، کربلا میں پہنچ گئے. جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے. اس میں یہ بات ہے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہی وہ کچھ اثر انداز ہو گئے. ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی، وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب. پھر دوسرے کو بھیجا عمرو ابن سعد. عمرو ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں. جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے ہٹا رہے تھے. ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص میں، پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا. اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا. وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کی. اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ کریں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو، اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر میں پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا. اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود. وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی. کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی.
لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں ہے. ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے, اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا, کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد, یہ نوٹ کر لیجئے, 72 آدمی تھے کل, جس کو کہہ لیں لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی, ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ. وہ بڑی بہادری سے لڑے, بڑی بہادری سے لڑے, ایک ایک نے لڑ کر جان دی, بہت سو کو مارا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتل کر بھی رہے تھے, قتل ہو بھی رہے تھے, ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے, شہید ہو رہے تھے. 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا. باقی سب مرد, تمام مرد, سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں, وہ بیمار تھے, وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, وہ بچ گئے صرف. اچھا, حضرت حسین شہید ہو گئے. یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال, اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, حضرت حسین شہید ہوئے. اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی. یہاں نکتہ سمجھ لیجیے, آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر, وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں, اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی, ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی, لیکن نہیں, کسی نے, ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں, قطعاً نہیں کی, قطعاً نہیں کی, قطعاً نہیں کی. لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے, سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ. یہ عظیم سانحہ کربلا ہے. اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں, مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں. ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے, دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے, تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے, وہ اقتدار کے خواہش مند تھے, واجب القتل تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے, یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے, لیکن ان کا شمار صحابہ میں. اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے, یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی. علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو